بہت سارے وہ نام جو مذہب اسلام کے اندر منع ہیں، حدیث کے اندر ان کو رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نام ہمارے مسلمان بھائی بہن رکھتے ہیں۔ وہ نام شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ نام رکھے جاتے ہیں کس لیے کہ یہ ماڈرن ہے، یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کا نام وہ نہیں ہے، بالکل یونیک نام ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن شرعی طور کے اوپر بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں جن میں بہت خرابی ہوتی ہے اور وہ نام رکھنے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے نام بتاؤں گا، کچھ ایسے اصول بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ نام آپ رکھ لیے ہیں، آپ کے والدین نے رکھ دیا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ وہ نام بہت زیادہ وہی نام چلتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ میں بھی ہیں، آپ کے ہر جگہ کے اوپر وہی نام ہے، تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ سمجھیں کہ کس طرح کے نام رکھنے منع ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری وہ صفات، بہت سارے وہ اسماء جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی بندے کے لیے نہیں ہے، وہ نام بھی کسی بندے کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر رحمان، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام رحمان رکھ دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام سبحان رکھ دیتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ قیوم، اس طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام قیوم رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ رزاق، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام رزاق رکھ دیتے ہیں، غلط ہے۔ خالق غلط ہے، رازق یہ نام بھی غلط ہے۔ یہ غلط کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں، وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ جس طریقے سے آپ کسی کا نام اللہ رکھیں یہ جائز نہیں ہے، یہ ساری صفات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اب کسی بندے کا نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ مان لیں کہ اگر کسی کا نام ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اس میں ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ اس کو ایک لفظ اور ایڈ کرنا پڑے گا، عبد۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ تو اب نام رکھنا عبد لگا کر بالکل صحیح ہو جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کا نام عبد الرزاق رکھ سکتے ہیں، عبد الخالق رکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا نام ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں جا کے کہ ہمارا نام جو ہے وہ آج سے ہمیں عبد الرحمن کہہ کے پکاریں، آپ رزاق نہیں بلکہ عبد الرزاق کہہ کر پکاریں۔ تو اس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے نام ہیں بھی، بسا اوقات لوگ آدھا نام لیتے ہیں، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، لوگ اس کو رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو پورا نام لے عبد الرحمن کہہ کے پکاریں۔ دوسری چیز ہے حروف مقطعات۔ آپ سمجھ لیں کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ حروف مقطعات وہ اسماء، وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کا مطلب، ان کا میننگ کسی کو نہیں پتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے، یا اس اللہ کے بتانے سے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ بہت سارے ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کی میننگ کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کے اندر جیسے الف لام میم، ہا میم، اس طریقے سے یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے اور بھی حروف مقطعات ہیں۔ ان میں چونکہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ کچھ نام ہوں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں یا صرف نبی کے ساتھ خاص ہوں، تو وہ وہاں کے اوپر جائز نہیں ہے کہ آپ رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نام ہوگا یاسین، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے نام ہوں گے طٰہٰ، لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ بہت عام نام ہے یاسین اور طٰہٰ۔ تو اگر نام رکھنا بھی ہے تو آپ، یا کسی کا ہے تو آپ کیا کر سکتا ہے، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب مان لیجیے کسی کا نام ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے آگے ایک لفظ ایڈ کر دے، غلام۔ تو اب غلام یاسین، غلام طٰہٰ، یہ بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری آپ دیکھیں، تیسری کیٹیگری ہے محمل نام۔ محمل نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء جن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، جن کی کوئی میننگ نہیں نکلتی، محمل کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی،
کھانا وانا، تو پانی یہ موضوع ہے اور وانی محمل ہے، محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے وانا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو یہ محمل جو نام ہے وہ بھی رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے بھائی قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان لفظ سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ بھائی قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام رکھ دیں۔ وہ قرآن کریم میں تو ابو لہب کا نام بھی آیا ہوا ہے، کیا مطلب آپ ابو لہب رکھ دیں گے اپنے بچے کا نام؟ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت مشہور نام ہے، مثال کے طور کے اوپر لا ریب، آپ نے بہت سنا ہوگا نام لا ریب، تو قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لفظ وہاں کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ اب لوگ علماء کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، علماء سے پوچھنے کے بجائے، وہ لوگ جاتے ہیں وہاں کے اوپر اور اپنی مرضی سے قرآن کریم میں دیکھا اور اپنی مرضی سے نام انہوں نے رکھ دیا، علماء سے پوچھنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہ نام رکھنا بالکل بے مطلب ہے، بے موضوع، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ کیوں؟ لا ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا ریب کا مطلب ہوا، ریب عربی کا لفظ ہے، لا عربی کا لفظ ہے، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مطلب ہوا نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ قرآن میں جو آیا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، تو لا ریب کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شک نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کسی کا نام ہو نو ڈاؤٹ انگلش کے اندر، کیا مطلب نکلا اس کا؟ تو اس طریقے سے یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے انعمتا، اور جب اسے کہو تو کہیں گے وہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، کہ انعمتا قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن یہ محمل لفظ ہے۔ انعمتا کا کیا مطلب ہے؟ انعام ینعم باب سے انعمتا کا مطلب ہوا تو نے انعام کیا۔ اب یہ سوچیں آپ کہ کسی کا نام ہو کہ تو نے انعام کیا، کیا مطلب اس کا؟ یہ کوئی نام تھوڑی ہے، ناؤن نہیں ہے، یہ ایک سینٹنس ہے پورا۔ انعمتا، تو نے انعام کیا باب افعال سے، لیکن چونکہ علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نام رکھنا ہے، قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، یہ نام رکھنا بھی غلط ہے، محمل نام ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے نام جن کی میننگ ہی درست نہیں ہے، مثال کے طور پہ اوپر ایک نام ہے غفور الدین، لوگوں کو میں نے سنا ہے غفور الدین، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ غفور الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو مٹانے والا، بالکل غلط نام ہے۔ اس طریقے سے کسی کا نام آسیہ، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کا میننگ بالکل غلط ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان عورت۔ لیکن ایک بات سمجھے آپ، آسیہ یہ عین اور صاد سے ہوگا تب ناجائز ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کا نام الف اور سین یا اگر اس سے رکھے تو یہ بالکل جائز ہو جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ عین اور صاد سے جب نام ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ کہ بہت سارے ایسے نام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کسی فاسق کے نام کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر کوئی بالی ووڈ اسٹار ہے، کوئی میوزک بجانے والا ہے، گانا گانے والا سنگر ہے، آپ اس کے نام کے اوپر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، آپ اپنے بچے کا اگر نام رکھیں گے تو علماء نے اسے بھی منع فرمایا۔ نام اگرچہ وہ صحیح ہیں، میننگ صحیح ہے، مثال کے طور کے اوپر سلمان خان، آپ کسی کا نام سلمان خان رکھ دیں، اس طریقے سے شاہ رخ خان کسی کا نام رکھ دیں، آپ نام یہ میننگ بالکل صحیح ہے۔ آپ اگر یہ سلمان آپ سلمان فارسی کی طرف منسوب کر کے رکھیں گے یہ بالکل جائز ہو جائے گا، لیکن یہی نام سلمان آپ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کی طرف منسوب کر کے رکھیں گے تو علماء نے منع فرمایا کہ کسی فاسق کی طرف آپ اس کو آئیڈیل بناتے ہوئے نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اور بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کے بہترین نام رکھیں۔ تو سب سے پہلے اس بچے کی ولادت کے بعد اس کا حق یہ ادا کریں کہ اس کا نام اچھا رکھیں، اور اس چکر میں نہ پڑیں کہ یونیک نام ملے، اپنے نام صحابہ صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں، علماء سے رجوع کریں، ان سے جا کر پوچھیں، وہ میننگ بتائیں کہ ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ جب مشورہ دے تب آپ نام رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔